السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت دہم کی اسلامیات میں ہم نے موضوعاتی مطالعہ نمبر 9 مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم حدیث مبارکہ نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو اہم نکات ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب میں سے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ بندے ہیں کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اس کا کنبہ ہے، جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے وہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ کے کنبے سے بھلائی سے پیش آئے تو وہ مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمیں کون کون سے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور کن کاموں میں تعاون سے بچنا چاہیے؟ قرآن نے یہ تعاون اور عدم تعاون کا معیار بھی بتا دیا اور فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب ذوالجلال ایسے شخص کی تعریف فرما رہے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ تنگی میں ہی ہوں۔ خود کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود تنگی کے اندر ہی ہوں۔ بھلائی کا کام جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ بھلائی کے کام کرنے سے ہمیں ہمیشہ کی جو بہت بڑی کامیابی ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ خدمت خلق کی تلقین یہ ہمیں دین اسلام کے اندر ملتی ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ان کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو شخص لوگوں کی خدمت میں سبقت لے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص لوگوں کی خدمت میں سبقت لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص کسی عمل کی بدولت ثواب میں اس سے نہیں بڑھ سکے گا۔ یعنی یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 لوگوں کے جن کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص جو نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ایصال ثواب کرتی ہیں، اور دوسرے وہ شخص جو دنیا میں فائدہ دینے والا علم سکھا کر جاتا ہے تو وہ علم اس کے بعد جب تک یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب جاتا رہتا ہے۔
اور تیسرا وہ شخص جو صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، کوئی ایسا ادارہ بنوا کر جاتا ہے جس میں ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، دینی تعلیم کا کوئی انتظام کر کے جاتا ہے، ایک مدرسہ کو مسجد بنوا کر جاتا ہے، کوئی ہسپتال یا کنواں کوئی اس طرح سے بنوا کر جاتا ہے کہ ان کاموں کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت بعد میں ہوتی رہتی ہے، تو اس انسان کا اعمال نامہ بھی جاری رہتا ہے۔ آخری بات ہے کہ خدمت خلق جو ہے یہ اعتکاف سے بھی بہتر عمل ہے۔ معروف حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، حال احوال پوچھا، تو کہنے لگے کہ فلاں شخص کا میں نے قرض دینے ہیں اور میں اس قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ میری جو ہے اس سے سفارش کر دیجئے کہ وہ مہلت کو بڑھا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اعتکاف میں تھے مسجد کے اندر، اور اپنا جوتا لیا مسجد سے باہر چلے گئے۔ وہ شخص کہنے لگے کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں اعتکاف نہیں بھولا، بلکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور یہ بات سنے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کا جذبہ۔ اب ہم اس حدیث کی بلند خوانی کرتے ہیں، ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تشریح قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی ان کی حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ وہ تمام طریقے بتائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت ہوتی ہے اور انسان جو ہے یہ بہترین انسان بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے ترجمہ اور تشریح، خاص کر جو آپ کو اس حدیث مبارکہ سے متعلقہ جو اہم نکات آپ کو کروائے گئے، آپ نے ان کو لازمی یاد کرنا ہے اور اپنے اس حدیث کی تشریح کا حصہ بنانا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔